ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ڈیلیوری ہوئی تو 1 مہینہ 40 دن تک کے گھر میں کسی بزرگ کی فاتحہ وغیرہ دلانا کیسا ہے، اور جو عورت ہے وہ کچھ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے؟ سوال سن لیا کہ اگر کسی کے وہاں ولادت ہوئی، کسی گھر میں ولادت ہوئی، تو اس گھر میں کسی بزرگ کا فاتحہ دلا سکتے ہیں کہ نہیں، اور فاتحہ کا کھانا وہ عورت 1 مہینہ 40 دن تک بنا سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ دیہاتوں میں جاہل جو لوگ ان پڑھ مسلمان ہیں ان میں یہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ 40 دن تک جو ہے وہ عورت پاک ہی نہیں ہوتی ہے، بالکل ناپاک ہے، بلکہ اب تو بہت حد تک جو ہے وہ لوگوں میں سوجھ بوجھ آ گئی ہے اور مسائل جاننے لگے، ورنہ پہلے تو ایسا تھا کہ بعض گھروں میں تو 40 دن تک وہ عورت بالکل کجات رہتی تھی، ایک طرف ایک کمرہ یا ایک خیمہ یا ایک کچھ جھگی کی بنا کر کے وہ اسی میں، نہ اس سے باہر نکلے اور نہ کوئی اس میں جائے، بس اس کا پلیٹ اس کا برتن سب الگ ہے دے دیا۔ ارے اتنی ناپاک ہو گئی وہ کہ اب اس کا پلیٹ بھی ناپاک ہو گیا، یہ اتنی بڑی جہالت تھی، اور وہ بھی 40 دن۔ جبکہ پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ نفاس کی اکثر مدت جو ہے وہ 40 روز ہے۔ پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے عورتوں کو، اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے کیا ہے، 40 دن۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 روز تک جو ہے نفاس آئے، بلکہ اس کی اقل مدت، کم سے کم مدت تو کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ولادت ہو اور اس کے بعد خون آیا ہی نہیں، ایک چند سیکنڈ آیا پھر نہیں آیا، پاک ہو گئی۔ اب پاک ہو گئی تو اب غسل کر کے اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز چھوڑے گی تو گنہگار ہوگی کہ نماز فرض ہے، کیونکہ ناپاکی اس وقت جب خون آ رہا ہے۔ تو نفاس کے لیے تو کم سے کم، حیض میں تو مدت ہے کم سے کم 3 دن 3 رات، لیکن نفاس کے لیے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، جس کو لوگ 40 روز کا ڈھٹورا پیش رہے ہیں۔ 40 روز وہ زیادہ سے زیادہ، لیکن میرے خیال میں بہت کم ایسی خواتین ہوں گی کہ جن کو نفاس 40 دن آتا ہوگا، کسی کو 1 ہفتہ، کسی کو 2 ہفتہ، کسی کو 10 دن 20 دن پھر پاک ہو جاتی ہیں۔ اب جب جیسے ہی خون بند ہو جائے، اب نہیں آئے گا، وہ غسل کر کے نماز پڑھیں گی، رمضان ہو تو اگر طاقت ہے تو روزہ بھی رکھیں، ورنہ بعد میں قضا کریں گے۔ یہ حکم ہے، یہ 40 دن والے کے بارے میں نے کہا کہ اس میں چونکہ 1 مہینہ ہے 40 دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس گھر میں نفاس والی عورت ہے، واقعی نفاس میں ہے وہ، تو اب وہ پورا گھر ایسا ناپاک بنا دیا گیا ہے کہ اس میں کسی بزرگ کی فاتحہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فاتحہ نہیں کر سکتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے گھر والے، ایسے گھر میں جو ہے اب نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے کہ اس گھر میں تو جو ہے نفاس والی عورت ہے، یہاں پڑھنا حرام ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب جہالت ہے۔ بھئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقدس، مکرم، محترم، مطہر کوئی شے ہو سکتی ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار اعتکاف میں ہوتے مسجد شریف میں، اور میں حیض سے ہوتی کہ مسجد میں نہیں جا سکتی تھی، تو سرکار اپنا سر مبارک مسجد کے دروازے سے میرے حجرے، کیونکہ یہ حجرہ ہے اور یہ مسجد ہے، ایسے بالکل یہی دیوار ہے۔ اب آپ لوگ گئے ہوں گے تو سرکار کے جو روضہ انور ہے نا، یہی حجرہ عائشہ تھا۔ جیسی حجرہ یہ ختم ہوتا ہے یہ مسجد کا فرش ہے، تو سرکار اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے اور میں سرکار کے سر مبارک کو دھوتی اور کنگھا کرتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ سرکار کا سر مبارک دھو رہی، اور جہاں نیاز کے کھانا بنانے کے سلسلے میں سوال پیدا ہو رہا ہے، خود اس سے بھی ایک واضح بیان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا عائشہ مسجد سے چٹائی اٹھاؤ، تو میں نے عرض کی کہ حضور میں حیض سے ہوں، نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ لیست حیضتک فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے،
کہ مسجد میں ہاتھ بڑھا کر کے چٹائی اٹھانے میں جو ہے کسی طرح کے ناپاکی کا حکم ہوگا. اس سے واضح ہو گیا نہیں کہ ہاتھ وغیرہ کوئی ناپاکی کا حکم نہیں دیا گیا ہے. لہذا عورت اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا لے اس حالت میں اسے ناپاک قرار دیا جائے، یہ جہالت ہے. تو حیض و نفاس کی حالت میں عورتوں سے بالکل کجات انہیں کر دینا، ان سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. مسلمان کے لیے جتنا حکم ہے شریعت مطہرہ میں کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، کہ اے محبوب آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، آپ فرما دو وہ گندگی ہے، ان دنوں میں عورت سے قربت مت کرو ہرگز. یہ تو کہا تو قربت منع ہے، نہ یہ کہ انہیں ہاتھ لگانا، شوہر ان کو ہاتھ بھی لگا سکتا، اس کی ممانعت نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو سوال کیا گیا کہ اتنے دنوں تک گھر میں نیاز وغیرہ، نیاز کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے. ہاں جو حیض و نفاس سے ہے اسے قرآن چھونا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یہ حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے، گھر نہیں ناپاک ہو گیا ہے. تو اس طرح کے جو مسئلے کا وجود کہیں نہیں ہے، وہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا ہے دیہاتوں میں اور دیگر لوگوں میں کہ اب وہ سمجھ ہی میں نہیں آتا. اگر کہو تو کہیں گے یار یہ نئے نئے مولوی نیا مسئلہ لاتے ہیں. ہم وہ بول رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نئی لوگوں کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے.